السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہیں؟ سارے بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے 8 کلاس کی بک کا پہلا چیپٹر حمد، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ حمد ہے نظم کی ایک قسم ہے، اور اس نظم کی اس قسم میں حمد اس کو جو ہے کہتے، اس میں جو ہے اس کو حمد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ سب بچوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ نعت وہ ہوتی ہے نظم کی یا شاعری کی قسم جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور حمد وہ ہے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس حمد کے شاعر جو ہیں وہ الطاف حسین حالی ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو یہ ایک شاعر ہیں جنہوں نے اس میں شاعری کی ہے ہر صنف میں، لیکن بچوں کے لیے بھی انہوں نے بہت سی اچھی اور پیاری پیاری نظمیں لکھی ہیں۔ اچھا، جس میں سے ایک یہ ان کی حمد ہے، تو اس میں جو ہے انہوں نے اللہ سے اپنی محبت کا بہت ہی خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا ہے یا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہتے ہیں یہ؟ شروع کرتے ہیں۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا، یعنی ایک بندہ نافرما تیری حمد سرا ہے، تیری حمد کر رہا ہے، تیری تعریف بیان کر رہا ہے کہ میرا پور تیری محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرا پور اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس بات سے اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ پورا ہمارا جو دل ہے اس پہ قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس میں چھپی ہوئی ساری محبت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، کہ میں ایک نافرمان بندہ ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں، اللہ کی توصیف و تعریف بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسرے شعر پہ آئیں۔ وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، یعنی اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے محبت میں، صحیح ہے؟ کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ ہم زندگی میں جو بھی نعمتیں استعمال کرتے ہیں وہ سب کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اس پوری کائنات کا نظام کس کے دم سے چل رہا ہے؟ اللہ کی ذات سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، یعنی سب سے پہلے ہم پہ کیا ہے مقدم ہے؟ کیا چیز ہم پہ فرض ہوتی ہے؟ اللہ کا حق ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، لیکن ہم جتنا بھی چاہیں ہم اللہ کا حق مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، کمزور ہیں، ہم سے کہیں نہ کہیں لغزش ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں نافرمانی ہو جاتی ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو کہاں سے وہ جو ہے نا یعنی کہ اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مکمل طور پہ اللہ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یہاں بھید کھلا تیرا۔ اچھا، اب اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ جن کی نظروں سے تیری عظمت کے پردے اٹھ گئے وہ بھی تیرا حال بتانے سے قاصر ہیں۔ محرم بھی ایسا ہے جیسا کہ ہے نامحرم، یعنی کہ پہچان بھی گئے ہیں مگر پھر بھی اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کو ہم اپنے انتہائی قریب پاتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا دلوں میں رہتا ہے، ہماری سانس کے ساتھ ساتھ خدا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی اگر ہمیں کوئی کہے نا اس کو بیان کریں اپنے الفاظ میں، تو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کی ذات کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یہاں بھید کھلا تیرا، یعنی مکمل اس کی اللہ کی عظمت کا ادراک ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان ہے اور انسان کو اللہ نے کمزوری کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ چوتھے شعر میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ جچتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، یعنی جن لوگوں کو اللہ کی عظمت کا، اللہ کی بڑائی کا ادراک ہو جاتا ہے، جو اللہ کی بڑائی کو یا اللہ کی معرفت کو پہچان جاتے ہیں، تو پھر وہ کیسی ان کے دل کی حالت ہو جاتی ہے؟ ایک کسی مجذوب فقیر کی طرح کی، یعنی انہیں پھر دنیا کی
نعمتیں اچھی نہیں لگتیں، دنیا کی آسائش، دنیا کی دولت، دنیا کی نعمتیں ان کی نظروں میں ہیچ ہو جاتی ہیں، اور کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، یعنی اللہ کی معرفت کو پہچان جانے والا پھر کیسا رہتا ہے، اس کو اپنا سادہ لباس ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، ایک عارضی آماجگاہ ہے، جہاں سے انسان کو کبھی نہ کبھی جیسے کہتے ہیں نا کہ بغیر اطلاع کے کب اس کو یہاں سے کوچ کر جانا ہے اس کو نہیں پتہ، تو وہ اپنی اس کملی میں ہی، اپنے پرانے گھسے پٹے لباس میں ہی خوش رہتا ہے کہ جو نعمتیں یہاں پر میں جن سے اللہ کے ڈر سے رکا ہوا ہوں، یعنی جن چیزوں سے، وہاں جا کر وہی انعام و اکرام مجھے ملنے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کے ادراک سے اس کو کیا لگتا ہے، اس دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت بھی اس کی نظر میں جچتی نہیں ہے۔ عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یاں، ہیں خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا، ٹھیک ہے۔ یہاں کا مطلب جو ہے وہ یہاں ہے، کیونکہ یہ پرانی اردو ہے، جب جو ہے یہاں کو یہاں کہا جاتا تھا، تو عظمت بڑائی تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی، یعنی اگر ہم اللہ کی عظمت کو نہیں مانیں گے، نہیں پہچانیں گے، نہیں اس کا اعتراف کریں گے، تو ہماری کوئی بھی بات جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوگی، کوئی مراد پوری نہیں ہوگی۔ بن آنا کہتے ہیں مراد کا پورا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی، یہاں تیری بڑائی کو مانے بغیر کسی کی مراد بر نہیں آتی، ہے خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا، یعنی کتنے ہی خیرہ اور سرکش یعنی کہ متکبر جابر لوگ بھی جو ہوتے ہیں دنیا میں، وہ بھی تیرا ہی دم بھرتے ہیں، تیری عظمت کے آگے ہار جاتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور تیرے ہی گن گاتے ہیں، کیونکہ گن گائے بغیر انسان کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی اور ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، تو ہر شے پہ اللہ ہی ان کو جو ہے دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہر شے پہ غالب ہے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اچھا، آفاق کسے کہتے ہیں؟ افق کہتے ہیں آسمان اور زمین کا کنارہ، جہاں پر آ کر آسمان زمین سے مل جاتا ہے، اس جگہ کو افق کہتے ہیں۔ تو آفاق میں پھیلے گی، آفاق اس کی جمع ہے، کب تک نہ مہک تیری، یعنی آسمان و زمین ہر جگہ اس پوری کائنات میں کب تک نہ تیری مہک پھیلے گی، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہر جگہ اس کائنات کا ہر جاندار ذرہ ذرہ اللہ کی عظمت کے گیت گاتا ہے، اللہ کی عظمت کے ترانے گاتا ہے، اپنی اپنی زبان میں تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں، تو کیوں نہیں اس کی جو معرفت ہے، اس کی جو اللہ کی بڑائی ہے، وہ تو ہر جگہ ہر شے اس کے جو ہے وہ گیت گا رہی ہے، تو پھر کیوں نہ گھر گھر وہ پھیلے گی، اللہ کا پیغام ہر جگہ جائے گا۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اب یہاں شاعر اپنی ہی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کر گزرتا ہے، یہ جو میں تیری حمد کہنے لگا ہوں، یہ جو میں تیری شان میں یہ حمد کہہ رہا ہوں، اس کا ہر بول میرے دل سے نکل رہا ہے، یعنی اتنی محبت سے میں اس حمد کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ میرے دل کی آواز ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی خوبصورتی کے ساتھ میں ان الفاظ کا چناؤ کر کے اس حمد کو لکھ رہا ہوں، تو انداز بیاں کچھ الگ ہی نظر آ رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے بچوں یہ نظم، لیکن اگر آپ اس کے معنی پر غور کریں گے تو آپ کو خود ہی یہ نظم بہت اچھے طریقے سے یہ حمد سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ وضاحت کچھ سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز آپ لوگوں کو کرواؤں گی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔